बहुत शुक्रिया रीमा आपके वक्त देने का। भाई बहुत मसरूफ़ होती हैं लेकिन फिर भी शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये बताएं कि आपने पिछले साल भी रमज़ान ट्रांसमिशन की थी और इस साल भी आप करी हैं, क्या फ़र्क लगा है ख़ास से कोरोना वायरस की वजह से आपको? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का शुक्र कि उसने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं इस ज़िम्मेदारी को निभा सकूं और मुझे चुना। और वैसे भी मुझे शुरू से इल्म हासिल करने का शौक़ है और मेरा ईमान है कि इंसान जितना इल्म हासिल करता है उतना ही उसको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। तो रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और वही सीखी हुई अच्छी बातें आप फिर आगे लोगों में स्प्रेड करते हैं। तो एक तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी और अपनी इस्लाह करने का भी एक दोबारा से मौका मिलता है। तो इस वजह से मैंने जब लास्ट ईयर ये ट्रांसमिशन करने का बीड़ा उठाया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि एक अजीब समा था, एक अजीब सी रौनक थी जो शायद कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि जब मैं एंटर हुई फ़र्स्ट टाइम फ्लोर पर तो वो जो लोग बैठे हुए थे, एक तो उनकी अप्रिसिएशन बिल्कुल वो आज तक नहीं भूलती, उनका प्यार और उनकी आंखों में एक आस, एक उम्मीद कि ये जितनी प्रोडक्ट्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था और बहुत ज़्यादा तादाद थी कि मैं जब नाम लेना शुरू करती थी तो मेरे कार्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे मगर नाम ख़त्म नहीं होते थे। तो फिर मुझे डायरेक्टर कान में बताते थे कि आपने इतने सारी जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उनके नाम मिस कर दिए। तो इतनी ज़्यादा तादाद में स्पॉन्सरशिप थी, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेवल जो था वो बहुत हाई था और आवाम की तवक्कुआत, वो जो आम हमारे मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो हमारी वर्किंग क्लास है, उनको जब मौका मिलता था कि ऐसी ट्रांसमिशन में वो पूरा साल इंतज़ार करते थे कि एक तो हमें टेलीविज़न पर हम अपने आप को देखेंगे और दूसरा जो तोहफ़े तोहफ़, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, एयर कंडीशन, फ्रिज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उनको मिलती थीं तो वो पूरा साल वेट करते थे। वो पिछले साल मैंने वो सब कुछ देखा और जब मैं लोगों में वो चीज़ें तकसीम कर रही होती थी तो आप यकीन कीजिए कि उनकी आंखों में जो एक सताइश नज़र तो आती थी मगर एक दुआ जो उनके लब से तो नहीं अदा होती थी मगर उनकी आंखें जो हैं वो बता रही होती थी कि वो दिल से कितनी दुआएं दे रहे हैं। वो चीज़ बहुत मैं महजूज़ हुई उस चीज़ से। फिर जो लोगों के साथ बातचीत का, एक आपस में गपशप लगाने का, वो जो सेलिब्रिटीज़ हों उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी ग्लैमरस लाइफ और रमज़ान में उनके क्या ख़यालात हैं, कितने तब्दील हुए, कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, उस हवाले से गुफ्तगू का अपना एक लुत्फ़ था और लोगों का रिस्पॉन्स, आवाम जो बैठी होती थी। फिर हमारे बहुत छोटे छोटे कंपटीशन थे जिसमें जो जीतेगा उसको गाड़ी मिलेगी या उसको मोटरसाइकिल मिलेगी। इस तरह के छोटे छोटे क्विज़ेस जो थे वो थे और फिर जो एक कवाली ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, कवाल जो अपना कलाम पढ़ते थे वो एक अजीब सी रिक्कत तारी कर देते थे जितने लोग भी सेट पर होते थे। तो ये तो थी पिछले साल की तमाम खूबसूरतियाँ जो मैंने महसूस की और मुझे लगता था कि मैं अपना दामन भर कर लेकर जा रही हूँ। हम लोग 8-9 घंटे की ट्रांसमिशन हमारी होती थी, तैयार होने से लेकर सेट पर आना, तैयारी करना और फिर ऑन एयर जाना और रात 10-11 बजे हम फारिग होते थे। मगर मैं आपको बताऊं कि ज़रा सी भी थकान नहीं होती थी और मेरे सेट पर मेरे समेत जितने लोग भी थे ज़्यादातर 99% लोग रोज़े के साथ होते थे सिवाय एक आध के। जब आपने इस साल ये ट्रांसमिशन प्लान की, ज़ाहिर प्लान तो पहले हुई फिर कोरोना का मसला बाद में आया, तो इस वजह से आपको क्या क्या बुनियादी तौर पर बड़े बड़े 4-5 मसाइल क्या पेश आए? बहुत ज़्यादा। इस साल जब हमने प्लान की तो हमारा प्लान जो था वो बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था, बड़े पैमाने पर इस ट्रांसमिशन को करने का था। ये नहीं कि कोई प्रोडक्शन वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा दिखानी थी, हमारा कंटेंट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि हमने इस दफ़ा लोगों को जो मैसेजेस देने हैं, जो लोगों से बात करनी है या अपनी बात जो लोगों तक पहुंचानी है, एक तो पायदार हो, उस पर पूरा हमारा होमवर्क हो, उस तरह से करके हम रूटीन की बात को रूटीन से हटकर हमने लोगों तक पहुंचाना है। उस हवाले से हमारी जो कंटेंट हेड थी उनकी बहुत मेहनत थी। इवन हमने सोचा था जो कलाम और जो प्रमोशनल हमने कैंपेन करनी है वो हमने टर्की में सोचा था, ब्लू मॉस्क के अंदर हम शूट करेंगे, कुछ हमने सोचा था अमेरिका के अंदर जो मॉस्क है वहाँ शूट करेंगे, कुछ हमने सोचा था मस्जिद नबी में जाएंगे
وہاں پر بھی ہم کچھ چیزیں جو ہیں اس کو شوٹ کریں گے. اس کے علاوہ دنوں کے حساب سے تھا 19, 20, 21 ہم عراق جائیں گے اور مولا کی ضرب سے لے کر ان کی شہادت تک ہم وہ تمام جو 3 دن ہیں وہ وہاں سے ہم لائیو ٹرانسمیشن کریں گے. تو ہمارا بہت بڑا پلان تھا, بہت ساری باتیں تھیں, اور یقین کیجئے کہ جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تو شروع میں تو میں نے معذرت کر لی کیونکہ سوچا ہم نے کچھ تھا, اور ایٹ دی اینڈ جب ہم نزدیک آتے گئے اور جب یہ کووڈ-19 آیا اور اس وبا نے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلائی ہے, خاص طور پر امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے اندر, تو اس کی وجہ سے ایک تو آف کورس کہ روح بھی کانپ گئی اور گھبراہٹ بھی ہوئی, اور پھر سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان کی احتیاط اور پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی احتیاط. اب یہ ایک ایسی اندیکھی آزمائش ہے کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کس وقت کس سے ہو جائے گی, تو یہ بھی ایک فکر تھی, ایک خوف تھا. مگر اس پورے پروگرام کے جو ہیڈ تھے اور ان کی ٹیم تھی, شاید ان کا اخلاق یا ان کا جو ایک ویژن تھا لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کا, تو پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ بے شک یہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے, جو ہم نے پلان کی, مگر اب میرے خیال میں ہم سب پر وی آر انڈر ٹرمینڈس پریشر ٹو ڈیلیور اے ویری پازیٹیو اسٹف ٹو دا آڈینس. تو اب وہ ہمیں اور ذمہ داری سے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ان حالات میں ایک اندیکھی آزمائش کی وجہ سے جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے, ہم نے اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام کو کیسے لے کر چلنا ہے, ہم نے لوگوں تک آگہی کیسے پہنچانی ہے. تو تھوڑی وہ رونق نہیں تھی مگر ایک ذمہ داری تھی اور ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اچھا ریما, مختصراً بتائیں کہ عموماً جو لوگ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں وہ تو چلیں گلوز بھی پہن لیں, 10 ماسک بھی پہن لیں, سب کچھ, آپ کیمرے کے آگے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اس بات کی آپ کو کتنی فکر رہا کوئی شروع میں؟ بالکل, میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک, بلکہ میرے ہسبینڈ جب فیبرری میں امریکہ سے آئے, ڈاکٹر سید طارق شہاب, تو ہم دونوں نے مل کر ایک کیمپین بھی سٹارٹ کی RT کیئر کے نام سے, لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ سوشل میڈیا میں بہت غلط انفارمیشن لوگوں کو مل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ہم دونوں نے کوشش کی کہ ہم لوگوں تک صحیح معلومات جو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے پہنچائیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات. اس کے پیش نظر ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کتنا لیتھل قسم کا وائرس ہے جو بہت تیزی سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, تو کتنی زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے. تو انہوں نے مجھے منع بھی کیا, لیکن بات دیکھیں وہی آ جاتی ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم, جبکہ میں نے اتنی کیمپینز خود چلائی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرنی چاہیے, آپ کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, گھروں میں رہیں, جبکہ میں خود گھر سے باہر نکل آئی اور 14-15 گھنٹے کا سفر کر کے بائی ایئر بھی نہیں, بائی روڈ میں لاہور سے کراچی پہنچی. اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے, مگر پھر ایک یقین اور ایک اعتقاد کہ موت کا جو وقت مقرر ہے اس نے اس کو آ کر لینا ہے, لیکن احتیاط لازمی ہے. تو میں نے احتیاط کے تمام پہلوؤں کو اپنے ساتھ رکھا جس کی بنیاد پر میں یہ ٹرانسمیشن کر رہی ہوں. اچھا ریما, آپ اپنے یاد سے احتیاط کریے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایک مسائل بھی آ رہے ہیں. اب آپ نے آڈینس نہیں ہے آپ کے پاس, آپ مہمانوں سے اور اس سے بلا رہے ہیں. مہمانوں کو بلانے میں کوئی تکلیف آتی ہے؟ کچھ لوگوں نے منع کیا کہ نہیں یار ہم تو گھر سے ہی نکل رہے, کورونا چل رہا ہے. یہ میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے گیسٹ آئے ہیں, جب ان کو میرا پتہ چلا کہ میں اسپیشلی لاہور سے یہاں پر آئی ہوں اور ہمارا مقصد صرف انٹرویو کرنا نہیں ہے, اس مہمان کی پرسنل لائف سے جو اس نے ایکسپیرینس حاصل کیا اس سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, وہ اللہ کے کتنے قریب ہوئے, اپنی غلطیوں کا کتنا اعتراف کیا, اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کے حوالے سے ان کے اندر کیا تبدیلی آئی, وہ تمام خیالات ہم لوگوں سے شیئر کریں گے. جب یہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ابھی تک کسی ایک بھی ایسی سیلیبریٹی نے جو ہے کہ انکار نہیں کیا آنے سے. یہ بتائیں کہ آپ لوگ بالعموم اس سیٹ کے اوپر کیا کیا خیال کرنے کا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی آپ پروگرام تو کر رہی ہیں, بظاہر 3-4 گھنٹے بیٹھی ہیں, لیکن کیا کیا آپ لوگ خیال کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا بھی ہم لوگ بہت خاص خیال رکھتے ہیں. کسی کو گلے نہیں ملتے. جو فیمیل آتی ہیں وہ ان کا دل کرتا ہے اور میرا بھی دل کرتا ہے جو سینئر ہوں کہ میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کو گلے ملوں, مگر ہم اس چیز کا بہت احتیاط کر رہے ہیں اور سینیٹائز کیا جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے پراپس ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ صفائی کا خیال رکھا گیا ہے
اور یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ سیٹ پر نہیں ہوتے، جتنے لوگوں کی ضرورت ہے، جن کا کام ہے، صرف وہی سیٹ پر ہوتے ہیں، باقی کوئی آنا بھی چاہے، کوئی سفارشی بھی ہوں، کوئی دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان سے معذرت کر دی جاتی ہے۔ اچھا ریمی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں، ایک دو تین، جن کی آپ کی خواہش ہے کہ یار یہ بس جلدی سے آ جائیں میرے شو پہ، مطلب مجھے ان سے انٹرویو کرا پڑے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسے بہت سے بڑے نام ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، پرسنالٹیز ہیں، وہ چاہے میرے سینئرز ہوں، میرے کولیگز ہوں یا میرے جونیئرز ہوں، جن کے کام ایسے ہیں کہ جن کو بلا کر ان سے ان کے خیالات شیئر کرنے کا بہت دل کرتا ہے۔ خاص طور پہ میں چاہوں گی اگر میرے بس میں ہو تو میں ندیم صاحب کو بلاؤں، میں انور مقصود صاحب کو بلاؤں اور میں ان کے انٹرویوز کروں۔ ہمارے غلام محی الدین صاحب ہیں، یہ جو میرے سینئرز ہیں جن کے ہاتھوں میرا کریئر سٹارٹ ہوا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کو بلا کر ان کے انٹرویوز کروں۔ اور کچھ ایسے بھی چہرے ہیں جو ہمارے آج کل کے سٹارز ہیں، خواہش ہے کہ ان کو بھی بلاؤں۔